جہاں ہمارا لوٹنا اس کی بھی اصلاح کر دے, جو ہماری دنیا جو معاش ہے اس کی بھی اصلاح کر دے, ہمارے موت کو بھی ہمارے لیے راحت کر دے, ہماری زندگی کو بھی ہر شر سے بچا لے یا رب. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک فاطر السماوات والارض انت ولی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اللہم انی اسألک حبک من یحبک وحبک عملی یقرب الی حبک. یا اللہ وہ سارے عمل آپ سے میں محبت کے لیے مانگتی ہوں, اللہم حبک میں یحبک, جو آپ کی محبت کے لیے, سارے عمل جو آپ کی محبت کا ذریعہ بن جائے, اس سے ہم محبت کریں جو آپ کی محبت کی طرف جا رہا ہو یا رب. سارے ہمیں آپ کی محبت سے جوڑ دے, وہ ساری چیزیں آپ کی محبت سے جوڑ دے. اللہم اجعل كل عملا صالحا واجعل لوجهك خالصا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللہم ارنا الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اتباعه. کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق دکھا دے اور حق پہ چلنے والا بنا دے, اور باطل بھی دکھا دے اور باطل سے بچنے والا بنا دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین. الحمد للہ رب العالمین. اللہ کی دی ہوئی توفیق سے یہ دورہ قرآن اللہ تعالیٰ نے پورا کرا دیا. مجھے تو خود بھی نہیں وہ ہوتا ہے کہ میں اس قابل ہوں کہ میں کچھ کر سکوں, لیکن اللہ کی دی ہوئی توفیق سے جو بھی کیا, اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے. میرے لیے بہت مغفرت کی دعا مانگے, کیونکہ کیا میرے کیا ورڈ ایسے, کوئی ایسا ورڈ جو میں آپ کو نہیں بتا سکتی ہوں, اللہ مجھے اس کے لیے معاف کر دے. میں نے پوری کوشش کی تھی کہ اللہ کا کلام ایز اٹ از جیسا ہے ویسے جائے, کوئی اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈ نہیں کرنا ہے, کیونکہ اس کی بڑی پوچھ ہے. آپ لوگ بہت لوگ انوسینٹ لوگ ہیں, بہت انوسینٹ ہیں ماشاء اللہ تبارک اللہ, ایسے پیار سے محبت سے اس محفل سے جڑے ہوئے, اور میری تو بہت بڑی پکڑ ہے, میری تو بہت بڑی پوچھ ہوگی. تو اس کے لیے میرے لیے بہت آپ لوگ دعا کریے گا. آپ لوگوں سب کو اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے. اب جو اپنے ہینڈ بھی ریز کر لیں, اور جو جس کو دو ایک منٹ کے لیے کچھ بتا سکیں کہ اس پورے دورہ قرآن میں کیا سیکھا, کیا فیل ہوا. اگر سب آپ نے ویڈیوز آن کر لیں تو زیادہ اچھا رہے گا. نبیلہ 1 منٹ بھی بولیے گا. جی بس میں نے یہ کہنا کہ صرف خواہش سے اللہ تعالیٰ حالت نہیں بدلتا جب تک کوشش نہیں کریں گے, اور جس کے دل میں جتنا شوق ہوئے گا اتنا ہی علم ایبزارب ہوئے گا, اور جتنا پھیلائیں گے اتنا ہی وہ علم پختہ ہوئے گا. بالکل صحیح. یہ پھیلانے سے علم جو ہے وہ پختہ ہوتا ہے. ماشاء اللہ تبارک ہے, بہت اچھی بات کہی ہے. ہاں صبا آپ بولیں, آپ انمیوٹ کریں. صبا میوٹ اینڈ کیسے دیکھ رہی ہوں. ہاں بہت شکریہ, آپ نے اتنا اچھی طرح سے کرا ہے. میں آپ کا بے حد شکر کرتی ہوں, اور آپ کے لیے بہت دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کو صحت عافیت کے ساتھ رکھیں. اتنا سب کچھ سیکھا ہے. میں نے کافی سارے پوائنٹس میں لے کر جا رہی ہوں, لیکن سب سے زیادہ میں اول وقت کی نماز کے اوپر بہت زیادہ کوشش کر رہی ہوں کہ جیسے اذان ہو تو فوراً نماز پڑھ لی جائے. اور اپنے پیرنٹس کے لیے دعا کرتے ہیں ہم لوگ, ہر روز کرتے ہیں, لیکن جیسا مطلب یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد اور جتنا زیادہ ہو سکتا ہے وہ کریں. اور پھر میں آپ نے جو بات کہی تھی کہ اپنے بچوں کو بھی کہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کرا کریں, اور پھر وہ آگے پاس آن کریں کہ ان کے بچے ان کے لیے کریں. ویری امپورٹنٹ, ویری امپورٹنٹ, بہت اچھی بات. تو یہ بہت زیادہ کوشش کر رہی ہوں میں. اور پھر وہ صدقہ جو ہے مجھے نہیں اندازہ تھا کہ آپ کے ریلیٹیوز کو بھی دے سکتے ہیں, جیسے آپ قریب کے لوگوں کو بھی آپ دے سکتے ہیں, جتنا زیادہ دیں وہ آپ کے لیے بہتر ہے. صدقہ جو ہے وہ اپنے گھر سے شروع کریں, اور یہ نہیں کہ ضرورت مند ہے تبھی دیں, آپ ویسے ہی دیں, پیار سے دیں, محبت سے دیں. سب صدقہ ہے, سب چیریٹی ہے. ایون سیلف سفیشینٹ جو لوگ ہیں ان کو بھی آپ دیں تو وہ آپ کے محبت یعنی قریبی لوگوں کو, تو یہ صدقہ ہے سارا. اور پھر ضرورت مندوں کو تو دینا ہی ہے. ماشاء اللہ تبارک اللہ, بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. اتنا پیار, اتنی محبت, بہت یعنی یہ پیار کا تو میں کوئی ریٹرن دے ہی نہیں سکتی ہوں. میری فرینڈ تزین ہے, یہ بتائیں گی, اور اس کے بعد شاپیز, فرینہ. یس, السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمہارا کہ تم نے مجھے اپارچونیٹی دی اور مجھے بتایا یہ دور قرآن کا, اور میرا جو ہے اس سے مجھے اتنی مطلب خوشی ہوئی ہے, اور اتنا میں نے اس ٹائم کو مطلب اچھا سے گزارا ہے.
اور جو ہے کمیٹی انجوائے کیا سینس میں کہ جس چیز سے مجھے خوشی محسوس ہوئی اور جو مجھے اچھا لگا. الحمدللہ الحمدللہ. اور تمہیں دیکھ کے یہاں خوشی ہوئی ہے نا. میں یہ سوچتی تھی اس ٹائم پہ جب ہماری ینگ ایج میں فرینڈشپ ہوئی تھی, ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہماری اتنی لانگ ٹرم دوستی رہے گی. اللہ کے لیے ہو جائے گی, اس کو چینج کرنا ہے کہ یہ اللہ فار گڈ. ٹائم کیسے گزرا, اور جو تمہیں یہاں میں نے دیکھا تو مجھے انداز ہے کہ اس کے لیے کتنی ڈیووشن اور کتنا کہنا چاہیے ایفرٹ ہوگی. تو مجھے بہت موٹیویشن ملا اس سے. اور مجھے بھی اس طرح سے مطلب کچھ اتنا استقامت دے. میں نے بھی 2-3 دفعہ شروع کیا لیکن بیچ میں تھوڑا کچھ حالات ایسے ہوئے ڈراپ کر دیا. لیکن اب واقعی میں تم کو دیکھ کے ایسا موٹیویشن ملا ہے کہ مجھے اس کو کنٹینیو رکھوں گی اور انشاءاللہ جو ہے وہ جڑی رہوں گی. یہ چیز ہے کہ بس ہم قرآن سے جڑے نا تو بس جڑ جائیں, اس کو پھر کسی طرح سے ہم نے چھوڑنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی رحمت ملتی ہے, اللہ تعالیٰ اسی راستے کو آسان کرتے چلے جاتے ہیں. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, یہ یاد رکھیں, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. أَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, جس نے صدقہ کیا حسنہ کو یعنی اچھی بات کی تصدیق کی, اللہ تعالیٰ اس کے راستے کو, اس راستے کو آسان کر دیں گے. تو جو آج جو ہے جڑے ہیں وہ اللہ تعالیٰ آسان کر رہے ہیں. یہ کسی کے کوئی ہے ہی نہیں کہ کوئی مجال کے خود کر سکے. جزاکم اللہ خیر, بہت پیار کا. فرینہ آپ بتائیں. جی السلام علیکم آپا. السلام. ہاں جی, میں نے بہت سیکھا دورہ قرآن سے, لیکن سیڈلی میں بہت ساری لیسنز اٹینڈ ہی نہیں کر سکی. میں یہاں پہ نہیں تھی, لیکن الحمدللہ آپ نے یوٹیوب پہ سارے ڈال دیے ہیں تو وہ بہت ایزلی ایکسیسیبل ہیں. فرینہ جو ہے ہماری 2 سال سے تھی ہمارے اس دورہ قرآن میں, اور فرینہ کا میں یہ بتا دوں کہ جب کرتے تھے تو یہ اس پوری اسکرین کی وہ آتی تھی, پوسٹ آتی تھی, اور پورے پوائنٹس 1 to all, وہ بہت لمبی پوسٹ ہوتی تھی. ایک ایک بات یعنی میرے منہ سے نکلی ہوئی ساری بات میں نے کہا کہ میری نکلی ہوئی منہ سے بات اب نہیں بولنا, جو اللہ کے جو میسج ہے بس وہی بولو. جیسے ایک دفعہ یہ بھی تھا کہ اس میں کہ ہمیں, اور یہ جب بار بار میں یہ بات کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنا ہے, اللہ میاں نہیں کہنا ہے. تو یہ بات بھی اس میں کہتی ٹھیک اچھی تھی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ میری طرف سے نہ ہو کوئی ایسی چیز جو میں, لیکن وہ ایک نصیحت ہے, لیکن یہ ماشاءاللہ ایک ایک چیز کو کوٹ کرتی تھی جیسے نا. تو اس دفعہ کسی وجہ سے نہیں, بٹ آئی نو دیٹ یو ہیو اٹینڈڈ, اور بس قرآن سے جڑنا ہے, دیٹس اٹ, اور کچھ ہمیں نہیں چاہیے. میرے پاس سامنے آنے سے کچھ نہیں ہے, بس ہم نے قرآن سے جڑنا ہے. جی عائشہ. میں بس یہ کہنا چاہوں گی کہ جو ہے گناہ کو گناہ سمجھنا ہے. میں نے اس سے یہ سیکھا ہے کہ برائیاں ہمارے اندر اس طرح ہمارے کلچر میں یا داخل ہو چکی ہیں کہ اب وہ برائی لگتی ہی نہیں ہے. مطلب وہ اتنی کامنلی ہر جگہ ہو رہی ہیں کہ اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ اپنے لیے کوئی ٹارگٹ سیٹ کرنی ہے, اب یہ ٹارگٹ ہے, اور پھر کچھ عرصے میں اس کو ریویو کرنا ہے کہ کیا میں نے یہ اچیو کیا ہے. تو اسی طرح چینج آئے گا ایک ایک پوائنٹ کو لے کے. بے شک, بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح ہے. داؤد, یہ کیا نام ہے, کرن. علیکم. السلام علیکم. السلام. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ راستہ دکھایا, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے ملوایا, اور ہمیں آپ اس کا ذریعہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت بنی. اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھا دیا, اور اب اس پہ استقامت عطا کرے اللہ. اور میں ارادہ کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ چلائے, میں اپنے بچوں کو اس سے جوڑوں, اپنے اس سے جوڑوں, اپنے گھر والوں کو جوڑوں, اپنی زندگی میں قرآن کی اہمیت کو اوپر رکھوں, اور اپنے بچوں کو اس کا حق ادا کرنے والا, اور ہمیں اپنے آپ کو اس کا حق ادا کرنے والا بناؤں. اللہ کے راضی کرنے والے عمل میں کروں, ہم سب کریں الحمدللہ. اور استغفار بہت زیادہ, اور دعائیں جو آپ نے بتائیں الحمدللہ, ایک ان کے ترجمے کے ساتھ پڑھنے سے جو دل میں نور اترتا ہے, اسپیشلی وہ جو آپ الحمدللہ ہی عدد ما خلق کہتے ہیں, میں بتا نہیں سکتی کہ دل میں کیا فیلنگ آتی ہے کہ اتنی زندگی غفلت میں گزارتی, اتنی زندگی غفلت میں گزارتی. اللہ تعالیٰ اپنی ملاقات کی تیاری کروائے ہم سے, ہم اللہ تعالیٰ کے حضور میں داخل ہوں جب اللہ کے سامنے, تو ہمیں شرمندگی ہو, اتنی زندگی ضائع کرتی. انشاءاللہ تعالیٰ اپنے
اپنے آپ سے عہد کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی اس قرآن کے نور سے، میں نے فرسٹ ٹائم دورہ قرآن کیا ہے اپنی پوری زندگی میں، میں نے فرسٹ ٹائم کیا ہے، قرآن پاک پڑھتی تھی الحمدللہ، اور محفل بھی کرتی تھی اٹینڈ، لیکن جو اس دورہ قرآن میں نے فرسٹ ٹائم الحمدللہ پورا دورہ قرآن کیا، اور اس میں جو میں نے سیکھا اور جو میں نے، میری آنکھیں، مجھے لگتا تھا میں دنیا کا مجھے علم نہیں، میں بہت جاہل ہوں، لیکن آج میں نے یہ قرآن پاک پڑھنے کے بعد میں دین کا علم نہیں سیکھا تو میں بالکل جاہل ہوں، اور میں نے یہ عہد کیا کہ میں اپنے آپ کو پہلے سیدھا کروں گی، کیونکہ میں نے اپنے آپ میں بہت خامیاں دیکھی، بہت زیادہ اپنے آپ میں دیکھا، اور اپنے آپ کو صحیح کروں گی اور اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے وہ قرآن سے جب ہم جڑیں گے نا تو ہماری چیزیں خود بخود ٹھیک ہوں گی، بہت چیزیں سمجھ میں آتی ہیں نا ہمیں، کیونکہ ہم خود بہت چیزیں ایسی بات کر جاتے ہیں، سب سے بڑھ کے ہرٹفل باتیں کر جاتے ہیں زبان کو، واچ یور ٹنگ، یہ جو ہے نا یہ واچ یور ٹنگ، اللہ کی کے حق تو ہم ادا کر دیتے ہیں، پھر بندوں کا حق نہیں ادا کرتے ہیں۔ میں کہہ رہی ہوں، میں وہ کہہ رہی ہوں، میں وہ کرنے والی بھی ہو جاؤں، آمین آمین، کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کرنے والے بھی ہو جائیں، عمل کرنے ہو جائیں، ہمارے بچے عمل کرنے والے ہوں۔ اور کسی کو کہنا ہے جزاکم اللہ خیر، کرن کی پیاری بات، اتنی اس سے اتنا ایموشنل وہ یعنی کہ سب اٹیچ ہو جاتا ہے، کنیکٹڈ ہو جاتا ہے، جب کوئی ایسی بات آتی نا تو واقعی دل ایسا ہوتا ہے کہ واقعی ہم کیا ہیں، کچھ بھی نہیں، یا لیتنی کنت ترابا، ایسا نہ ہو کہ ایسا کہ ہم لوگ مٹی بن جائے، کچھ بھی نہیں ہے مٹی، کچھ نہیں ہے۔ اور کچھ اور کوئی بتائے گا؟ ڈاکٹر تہمینہ، ڈاکٹر شیلا بتائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں بول دوں پہلے تھوڑی چھوٹی سی بات ایک، کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے، جیسے کرن نے کہا، آپ کے لیے اور ساری بہنوں کے لیے محفل میں بہت 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 سی دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو اس راستے پہ جوڑا رکھے، اور جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، پڑھا ہے، اس پہ ہم عمل کرنے کی توفیق ملے۔ ایک چھوٹی سی بات یہ تھی کہ میں ایسی سوچ رہی تھی کہ ہم اپنے گھروں میں چھوٹی چھوٹی چیزیں لیتے ہیں، کچن کے گیجٹس لیتے ہیں، تو سارے ان کے سب کے ساتھ جو ہے نا ایک انسٹرکشن مینول آتا ہے، ہم وہ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مشین کیسے چلتی ہے، اس میں اس کے بارے میں ہوتا ہے کہ یہ بٹن دبائیں تو یہ ہوگا۔ اسی طرح سے ہماری زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کو اس دنیا میں بھیجا ہے ہمارے لیے، تو ہمیں اپنی زندگی کو اس کی ہدایت کے حساب سے جو چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، ڈوز ہیں، ڈونٹس ہیں، ایمان کے علاوہ ظاہر ہے، اپنی زندگی کے ایک ایک دن کو اس کے حساب سے گزارنا ہے، اس کی انسٹرکشنز کے حساب سے گزارنا ہے۔ اپنے طور پہ میں اپنے لیے یہ سوچتی ہوں کہ مجھے اس پہ فوکس کرنا ہے کہ ہاؤ فار دا قرآن ہیز ریچڈ ان می، رادر دین یہ سوچنے کے لیے کہ میں نے کتنے سپارے ختم کیے۔ تو اب یہ آپ نے مجھے راستہ دکھایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ میں سمجھ کے پڑھوں۔ اب تک جب تک میں نے جتنا بھی قرآن پڑھا ہے، ظاہر ہے میننگ سے پڑھا کبھی، لیکن اتنا سمجھا نہیں تھا جتنا آپ نے ہم لوگوں کو سمجھایا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں کنیکٹڈ رکھیں انشاءاللہ، اور آگے کا بھی جو سفر ہے اس کو بھی آسان کریں انشاءاللہ، فہم القرآن سے جو ارادہ رکھا ہوا ہے، اور جسٹ لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ انشاءاللہ، اور بس ہمیں جنت والے راستے کی طرف اللہ تعالیٰ لے جائیں، وہ راستہ جو اللہ کی طرف جا رہا، وہ راستہ جو صراط الحمید کی طرف جا رہا ہے، اس راستے کی طرف ہمیں اللہ تعالیٰ لے جائے۔ ڈاکٹر تمینہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جو سچی بات ہے، کوئی الفاظ نہیں ہے کہنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کووڈ میں اتنا بڑا یہ مطلب ایک ذریعہ دے دیا، جو کہ جس کی کہ مجھے، جسے کہتے ہیں جب سے میں یو کے میں آئی ہوں فور دا لاسٹ 35 ایئرس، مجھے خواہش تھی لیکن وقت نہیں ملتا تھا کہ میں لوگوں کے گھروں میں جا کے اس طرح کی کوئی چیز اٹینڈ کر پاؤں۔ تو یہ زوم کی وجہ سے ایک تو لوکل جو ملاقات ہوئی، نیشنل، انٹرنیشنل، اور پھر سب سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوڑ دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ ساری بہنیں ہماری پتہ نہیں کب سے فرینڈز ہیں، کہ یہ لگتا ہی نہیں کہ ہم کوئی نئے ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ اور دوسرا یہ کہ بہت اچھا لگتا ہے کہ لوگ لک فارورڈ کرتے ہیں، اٹینڈ کرنے کے لیے آتے ہیں، اور ایک خوشی کا جذبہ ہے، ایک پیار ہے، اور ان سب کا جو مرکز ہے وہ قرآن شریف ہے۔
اور قرآن شریف کے ساتھ اب اللہ کا شکر ہے ہمیں اس طرح کا پیار ڈیولپ ہوا ہے. پہلے اٹ واز لائک اے ٹک باک ایکسرسائز جو ہم نے بچپن سے دیکھا تھا اور ہم نے ہر ایک کو دیکھا اور کتنے قرآن ختم کیے اور کیا کیا. تو اللہ کا شکر ہے اس ٹک باک ایکسرسائز کی مینٹالٹی سے ہم نکل آئے ہیں. اور خاص طور پہ میں کہ اب مجھے یہ ہوتا ہے کہ اس جز کا نام یہ کیوں ہے, اس سورے کا نام یہ کیوں ہے, اور یہ اتنی ساری کتنی سوروں کا تو مجھے نام کا پتہ ہی نہیں تھا کیونکہ میں جز کے ساتھ پڑھتی تھی کہ جی پہلا سپارہ کر لیا, 15 کر لیا, 16 کر لیا, بس امپورٹنٹ سورہ کے جز پتہ تھے. تو اللہ کا شکر ہے کہ بہت انلائٹمنٹ ہوئی ہے, بہت ہی سمجھ بہتر ہوئی ہے. اور میں مطلب سب نے جو بات کہی ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھی اچھی باتیں کہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ذریعہ بنایا اس چیز کو جڑنے کے لیے وہ اسما کو بنایا, اور اللہ تعالیٰ اسما کو, تانیہ کو, جنہوں نے اس کو مطلب جوڑنے میں بہت وائٹل رول ان دا وے کہ نہ صرف ہمیں مطلب بتانا, پڑھانا, سمجھانا, بلکہ اتنا ہی پیار, اتنا ہی ڈیڈیکیشن, اتنا ہی ہارڈ ورک. یہ تو ہمیں سرفیس پہ نظر آتا ہے کہ ہم 2 گھنٹے بیٹھے, بیک گراؤنڈ میں کتنی محنت ہے, کتنا یہ لوگ کام کرتے ہیں اور کتنا اس کے لیے تیاری کرتے ہیں, اس کی تو ہمیں نہ اندازہ ہے نہ ہم اندازہ کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ سالوں کی محنت کا ہم بینیفیشل ہو رہے ہیں اس نچوڑ سے. بیسکلی ان لوگوں نے سالوں کی محنت کی ہے, اینڈ وی آر گیٹنگ دی جسٹ آف اٹ. اسی طرح سے جس طرح سے میں نے مطلب تھرو آؤٹ قرآن شریف کے دورہ قرآن میں میرا بہت ہی مجھے خوف آتا تھا سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ جب وحی نازل کرتے تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوتی تھی. تو انہوں نے کتنی تکلیف سے گزر کے یہ قرآن شریف کی ساری وحی وصول کی, پھر اپنے صحابہ کو بتایا, پھر ان کے تھرو باقی امت کو آئی ہے. تو ہمیں تو سمجھ لیں کہ بہت یہ آسانی سے مل گیا کہ, اور اس کے اب ماشاءاللہ اتنے ترجمے ہیں, اتنے زیادہ یوٹیوبز ہیں, اتنے زیادہ اس کی تفسیریں ہیں کہ ہم کسی طرح سے وی کی ناٹ سے کہ ہم اس کو سمجھنا نہیں چاہتے, ہم سمجھ نہیں سکتے. کوئی ریزن نہیں ہے, ایکسکیوز بس نہیں. امپورٹنٹ یہ ہے کہ وقت نکالنا ہے, اور وقت کا وہی ہے کہ دنیا کا وقت آپ کم کریں, اس کے لیے آپ زیادہ کریں, اور دیٹ از سچ اے کی تھنگ. اور دوسرا میں یہ سوچی تھی کہ ہم جابز میں ہیں یا ہم کام کر رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں, ہر جگہ ہمارا ایک پرسنل ڈیولپمنٹل پلان ہوتا ہے. جیسے شہرا نے کہا, تو جیسے کتاب کا ایک چیز کا مینول ہوتا ہے, ہم پی ڈی پی کے لیے کیا کیا نہیں کرتے ہیں. کام کے لیے جی اتنے گھنٹے لگائیں گے, یہ پڑھیں گے, یہ کورس کریں گے, کیونکہ وہ پی ڈی پی کر کے اگلے سال کے لیے ہمیں اس کو اپنی جاب کو کنٹینیو کرنا ہے. تو یہ تو ہمارا مطلب مینول ہے, پی ڈی پی ہے, ایوری تھنگ از ان دیئر. جو مجھے سب سے مطلب سارا قرآن ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, لیکن سورہ حجرات جو ہے اس میں اتنے زیادہ احکامات کا جو ذکر ہے, اور ہاؤ اے ہیومن پرسن شوڈ بی بیہیونگ, معاملات اور احکامات, اور اس میں جو یا ایھا الذین کر کے جو ہے آمنو کر کے 5 احکامات آئے ہوئے, مطلب اس سو بیوٹیفل, اور کس طرح سے آپ کو پوری کمیونٹی ٹھیک ہو بات کرنا ہے, ساری آپ کو ساری تہذیب بتاتی ہے. سارا وہی بات ہے کہ ہم جتنا اس پہ جائیں گے اور مل کے پوری فیملی بیٹھ کے اگر وہ اس پہ جو سیکھا ہے اس وقت ایک کوئی ٹائم نکال کے پوری فیملی سیکھے, تو وہ آہستہ آہستہ ہر چیز کریکٹ ہوتی چلی جائے. جو آپ کے دل میں جس کی بھی خرابی ہے, جیسا کہ وہ کب کا دوست بن گیا ہے, تو وہ یہ قرآن ایسا کر دیتا ہے ایسے جیسے کہ کوئی دل میں اگر خرابی آ جائے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے. تو یہ میرے اندر صبر کی بہت کمی ہے. صبر جو ہے از دا کی آئی لرن کہ آپ کو اگر خود بھی کرنا ہے تو صبر سے کرنا ہے, اور اگر اس کو آپ نے آگے پہنچانا ہے تو صبر کے ساتھ, کیونکہ آپ کو بہت اس کے اگینسٹ مخالف بہت آئیں گے لوگ. اور آپ کو جو ہے مطلب میری اپنی فیملی سے لوگوں نے کہا ہے کہ بھائی اگر تم کر رہی ہو کرو, ڈونٹ ڈسٹرب اس, ڈونٹ بادر اس. So I haven't backed off, لیکن یہ کہ I'll gradually go back to them, لیکن I have to show patience. Yes. ہمیں ہر ایک کے ساتھ کرنا ہے اور اپنے ساتھ بھی کرنا ہے. بہت زیادہ آپ کو یہ بات پڑے گی, ملتانی بن گئی ہیں, دیکھو اپنے بس خالی ہر وقت نصیحتیں چل رہی ہیں, یہ ساری باتیں ہوں گی اور ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی, اس کو بادر نہیں کرنا ہے, اپنے میسج آگے پہنچانا ہے. جزاکم اللہ خیر, بہت بہت شکریہ. اور کون ہے ہاتھ اٹھا لیں, کسی کو کچھ بولنا ہے؟ That's it.
अस्सलाम वालेकुम आपा। हाँ बोलो जल्दी से, 1 मिनट। मैं ये कहना चाहती हूँ आपा कि जिस तरह आप हमें सारी बातें बताती हैं ना और हम सुन रहे हैं, काश अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम उन पर बिल्कुल उसी तरह अमल करना शुरू कर दें जिस तरह आप हमें सिखा रही हैं, बता रही हैं, जिस तरह कुरान में हमें बताया। हाँ, मेरे लिए भी दुआ। हमारे दिल उसी तरह बिल्कुल साफ हो जाए निफाक, रिया और हसद और हर चीजों से। देखो ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया में हम हैं तो ये सारी चीजें साथ चल रही हैं। ईमान जो है वो ऊपर होता है और नीचे होता है। ऐसा नहीं कि पूरा साहिबा कराम का हाल यही होता था। तो उसके लिए हमने बस एक प्रोटेक्शन ये लेना है कि हम कुरान से जो है अपनी सफाई करते रहे, कुरान को छोड़ना नहीं कभी भी, और अपने ऊपर इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहे, और अपने ऊपर ऑब्वियसली शैतान से बचने के अल्लाह के प्रोटेक्शन में जाना है। तानिया आप बोलोगी तो? जी मैंने बस कहना था कि जैसे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई चीज़ अपनी विरासत में छोड़ के नहीं गए थे, सिर्फ उलमा को छोड़ के गए थे जो आगे पढ़ाएंगी। तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस है कि ऑनर द स्कॉलर्स एज दे आर द इनहेरिटर्स ऑफ द प्रॉफिट्स, एंड एनीवन हु ऑनर्स द प्रॉफिट्स द ऑनर्स द उलमा, they are honoring Allah and the messenger. So for me, Asma Appa and all the ulamas are inheritors and they are my shining beacons. And I would say कि रब्बी औज़ीनी अन उश्कुरा निअमतक कल्लती अनअमत अलैका व अला अनअमत अलैया, जो अल्लाह ताला हमें शुक्र करने वाला बना दे, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है जो हमारा नूरुल हुदा है, जो हमारा ग्रुप है जिसके थ्रू हम लोग इतना कुछ सीख रहे हैं। और नूर अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर नाजिल कर दिया, उसका हमें खुद ग्रेटफुल होना चाहिए। और अस्मा आपा आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा आपके दर्जात बुलंद करे, हम लोग की ज़िंदगियाँ बदल दी है लिटरली। आमीन। नहीं, अल्लाह ने बदली है, क्योंकि ये तब्दीली ये जो आती है ना, ये दिल से आती है, और ये हर एक का अपनी से, कोई किसी का नहीं है, किसी ने कुछ नहीं किया है। इंसान का अपना दिल, अपनी तबीयत, अपनी नियत, अपनी सारी चीज़। अल्लाह ताला कहते हैं ना वमा बिनेमत रब्बिका फहदिस, तो हमारी नेमत है कि हमारे ऊपर ये हमें अल्लाह ताला ने पकड़ लिया है और हम नूर के साथ चलें, ये हमारा मकसद होना चाहिए, नूर कुरान का और इल्म का। बस अब हम हर वक्त हमारे हाथ अल्लाह ताला बन जाएंगे, हमारे पाँव, हमारी आंखें बन जाएगा ये कुरान, तो हम बस उसी तरह चलते रहें और आगे फैलाते रहें। आखिरत में भी हमारे लिए बचत का जरिया बनेगा। कुरान का अमल यानी कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, अल्लाह से बहुत दुआ करना है कि अल्लाह ताला हमें अमल वाला बना दीजिए, हमारे बच्चों को अमल वाला बना दे। बच्चों के लिए रोना है, सजदों में जाना है जाके, और दुआएं करते रहना है, तो अल्लाह ताला जरूर देंगे। आपकी जिंदगी में ऐसी चेंजेस आएंगे ना कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ये चीज, ये नाम दे दिया अल्लाह ताला ने, हम इस काबिल कहाँ थे कि हम इस तरह से बैठे। ये अल्हम्दुलिल्लाह। और एक चीज की और मैं आपको सॉरी कि हम अगर हम इसको पकड़ लेंगे तो हर चीज़ में बरकत आ जाती है, वल्लाही हर चीज़ में, टाइम में, सेहत में, लोगों के प्यार में, हर चीज़ जो ठीक होने लग जाती है ज़िंदगी की। अल्हम्दुलिल्लाह। वही मैं बात बता रही थी ना कि हमारी आंटी की जो बात है, रम बैठी हुई, रम की जो अम्मी है, तो आंटी, हमारी आंटी अकलीमा और अंकल, इनको मैं देखती हूँ तो मैं कहती हूँ, आंटी ने जब मैं इनको देखा था मैंने, और मैं कहती थी किस तरह से ये कर रही है दौरा कुरान, आज से 5, 6, 7 इयर्स पहले की बात है। तो मैं ये सोचती थी, सब मैंने पढ़ के निकली थी, 4 इयर्स के मैंने पूरा कर लिया था। मैंने कहा किस तरह से कर रही है कि वो इतनी लंबे दिन रोजे में, और वो जा रही हैं, तो आइडियली इस एज में, उस वक्त उनकी होगी 75 एज होगी, इस एज में ऐसे कर रही है। मैंने कहा पता नहीं मैं कर सकूंगी नहीं करूंगी, लेकिन वाकई में उन्होंने ऐसा किया। और ये जो लंबी उम्र और कुरान के साथ उन लोगों का उठना बैठना है, यही होता है कि आपकी उम्र भी लंबी, आपकी अकल भी अच्छी, आपको आपकी तकलीफें नहीं लगती हैं फिर, तो आप उसके साथ गुजारते हैं। आपका रात दिन किस तरह से उन्होंने अपने हस्बैंड की खिदमत की, किस चीज, जस्ट रोल मॉडल। जैसे वो मैं सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ कि शायद ही कोई मैंने ऐसे देखा। मैं आपको आंटी का मैसेज दूं, मेरी कल ही उनसे बात हुई थी, तो मैंने उनसे कहा था कि ये पहली दफ़ा मैं आपके साथ ये कर रही हूँ कि पहले तो मैं लूटन में रहती थी, काम करती थी, अब मैं यहाँ पर हूँ, तो इस हफ्ते सिर्फ मैंने ज्वाइन किया है एंड आई रियली एंजॉयड इट। तो कल मेरी आंटी से बात हो रही थी, तो कली
کہ اسما کو میرا بہت بہت سلام کہنا کہ میں بھی جوائن کرتی مگر میں اتنی بزی ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ ابی کے لیے اتنا کرتی ہیں کہ ہم تو ان کا وہی کہ جتنا بھی وہ کہیں شکر ادا کریں. اللہ نے ہمارے لیے ایسی وہ بھیجی ہے کہ جتنا انہوں نے خیال رکھا ہے ہم سب بچوں کا اور ہمارے ابی کا, تو میں کہتی ہوں کہ آنٹی جیسا بہت کم لوگ ہوں گے. جی میں بڑی میں سب سے بڑی ہوں. ارم جو ہے اوبیسلی میری بھاوج ہے. جی تو ابھی ریسنٹلی مامی 2 سال ہوا ہے مجھے یہاں لوٹن کینز موو ہوئے ہوئے, تو مگر پہلی دفعہ مجھے موقع ملا ہے کہ آپ کے آئی ایم ہوپنگ کہ انشاءاللہ کہ آگے بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ کر سکوں کہ انشاءاللہ کہ ہاں آنٹی ہمارے ساتھ ہیں, مگر ہمیں موقع نہیں ملا ان سے اتنا وہ پڑھنے کا اور کرنے کا. تو وہ آپ کا بہت وہ کرتی ہے, تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ان کو بہت میرا سلام کہنا. آنٹی کا تو میسج میرے پاس بھی آیا ہوا ہے. سونیا کچھ کہنا چاہتی؟ سونیا ہاں بولو. شکریہ بہت. آپ کا نام؟ فوزیہ. فوزیہ پوری شروع سے نہیں تھی نا؟ نہیں میں کیونکہ میں کام کرتی ہوں تو اس لیے اس سب میں پوری چھٹی پڑی. خیر مجھے تو نہیں پتا تھا. آئی ایم آنرڈ آنٹی انکل کی بیٹی میرے ساتھ بیٹھی ماشاءاللہ. آئی ایم آنرڈ. جی سونیا. جی السلام علیکم آپا. وعلیکم السلام. جی آپا میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ ایک تو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم اس پلیٹ فارم سے جڑ سکے اور بہت نہیں تو کم از کم تھوڑا بہت کچھ سیکھ سکے. اور جیسے میں پہلے بھی کہتی کہ میں تو آپ کا ایک نالائق سا اسٹوڈنٹ ہوں جس کو ابھی کچھ بھی نہیں پتا, لیکن الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جان سکیں. تو ایک بات جو میں کہنا چاہوں گی کہ ہم جو اس قرآن پاک میں ہے, جو اس کی تعلیمات ہیں, وہ تو ہم سنتے ہیں, اس کا تو ہم حق ادا ہی نہیں کر سکتے جتنا ہم سن رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں. وہ تو ہماری جب تک زندگی ہے ہم سیکھتے رہیں گے. لیکن جو ایک بیسک چیز ہے جو آج کل کی دنیا میں یا آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں, ایک حقوق اللہ اور حقوق العباد کا جو معاملہ ہے. حقوق اللہ کے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں انسان کو معاف کر دوں گا یا وہ تو معاف کر دیے جائیں گے, لیکن حقوق العباد کے معاملے میں ہم لوگ بالکل بھی نہیں سوچتے اور دیکھتے یا اس بارے میں سوچتے کہ ہم اپنے الفاظ سے یا کسی کو کتنا ڈیگریڈ یا کسی کو کتنا پریشان کر رہے ہیں اور اس کی مطلب ہم کتنی دل آزاری کر رہے ہیں. ہمیں ان چیزوں کو سوچنا چاہیے ایز اے سوسائٹی, ہمارے بڑوں کو, سب کو اور سب چھوٹوں کو, کیونکہ اسلام میں ہے کہ جو بڑوں کی عزت نہیں کرے اور چھوٹوں پہ رحم نہیں کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم بہت یہ اپنے اسلام کی جو بہت گہری چیزیں ان میں پہلے جائیں, پہلے بیسک پہ آئیں. جو بیسک چیزیں ہیں نا, جیسے حقوق اللہ میں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں آ جاتی ہیں, ملنا, کسی کو اخلاق کہتے ہیں نا, اچھے اخلاق والے لوگ ان لوگوں کا درجہ پاتے ہیں جو راتوں کو عبادتیں کرتے ہیں اور دن میں روزے رکھتے ہیں, ان کا درجہ اچھے اخلاق والے لوگ لے جاتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم بہت یہ کریں کہ ہم یہ کر رہے ہیں اور یہ بڑی بڑی باتیں کریں, امپلیمنٹ کریں پہلے, اس امپلیمنٹیشن کو اپنی زندگی میں. بالکل بہت چیزیں سمجھ میں آ گئی ہیں اور ضرور کریں گے اور سب کریں گے, کیونکہ وہ سٹارٹ ہی آپ کے گھر سے پہلے شروع کریں گے. بالکل گھر سے شروع کرو پہلے. اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اچھا سلوک ہمارا سب سے ہونا چاہیے, بچوں کے ساتھ ہونا چاہیے, ان لاس کے ساتھ پھر آپ بڑھتے چلے جائیں. پھر دوست احباب, دوستوں کے ساتھ سب بہت اچھے ہوتے ہیں, اچھا اخلاق ہوتا ہے. آپ کے جو ان لاس اور آپ کے ہسبینڈ لپیٹ میں آتے ہیں, ہم بری طریقے سے بات کر لیتے ہیں, تو یہ بچوں سے اچھے سے بات کر, سب چیزیں آ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے رہے ہیں. منیزہ آپا انڈیا سے. منیزہ بولو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری جزاکم اللہ خیر فار ایوری ون. میں مطلب بتا نہیں سکتی مجھے کتنا کچھ سیکھنے کو ملا ہے. جس جگہ میں رہ رہی ہوں, جس جگہ مطلب جیسے حالات یہاں پہ ہیں, نہ میں وہاں قرآن پڑھ سکتی ہوں, نہ میں لوگوں کے گھر جا کے بتا سکتی ہوں. لیکن الحمدللہ میں نے ایک مدرسہ کھولا, بہت اچھا رسپانس ملا, بچے آ رہے ہیں مجھے. میں آپ سے سیکھتی ہوں, میں وہ چیزیں بچوں کو سکھاتی ہوں, بچے جا کے اپنے گھر پہ وہ چیز سکھاتے ہیں. تو الحمدللہ اس چیز سے بہت بہت زیادہ فرق پڑ رہا ہے. اور مجھے میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم اپنی فیملی میں لوگوں کی, دوسرے گھروں کی برائی کریں گے, لوگوں کی باتیں کریں, تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنا ایک قرآن لے لیں اور ایک چھوٹی چھوٹی آیتیں ہمیں اپنے گھروں میں لوگوں کو بتانی ہے, تاکہ ہم اچھی سے سمجھ سکیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادات میں زیادہ سے زیادہ اپنا وقت وہ کر سکیں. اور ہمیں قرآن کو بہتر طریقے سے سمجھ کے پڑھنا ہے, اور سب سے ایک آیت پڑھنی ہے, لیکن ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. اس کے بعد میں ہمیں لوگوں کو بتانا ہے, خود عمل کرنا ہے, اس کے بعد میں ہم لوگوں کو بتانا ہے. میں بتا دوں یہ منیزہ کے بارے میں
کہ منیزا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی مجھ سے ملوا دیا، اور میری پھوپھی کی نواسی ہوتی ہے، اور اچانک سے مجھے پتا چلا اس کا بہت دنوں کے بعد، اور پھر پتا چلا کہ اس نے قرآن میں پڑھا ہوا ہے، تو میں نے ایسی میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا، اور میرے یہ نور الہدا بن چکا تھا. میرے دل میں تھا کہ مجھے کچھ مدرسہ بنانا ہے. میں نے کہا کچھ پڑھاؤ، کچھ کر سکتی ہو منیزا؟ تو اس نے کہا ہاں میں کر سکتی ہوں. پھر میں نے کہا چلو بناؤ، اور پھر مدرسہ اسٹارٹ کیا. اور ماشاءاللہ وہ گاؤں جہاں پہ بدعتیں ہیں، جہاں پہ بت پرستی ہے، جہاں پہ حد سے زیادہ وہ جو مزاروں پہ جانا اس طرح کی چیزیں، وہاں یہ لڑکی کھڑے ہو کر، چھوٹی سی ایج ہے اس کی، زیادہ ایج بھی نہیں ہے، 20-22 سال ہی ہوگی اس کی، 21 سال ہوگی، آئی ڈونٹ نو، لیکن جب سے شروع کیا تو اسے شاید 20 سال کی تھی. تو اب یہ جو ہے اس ایج میں اتنی اسٹرانگ پرسنالٹی ہو کر یہ دیکھیے کیا بتا رہی ہے کہ ہم نے ایک ایک آیت کو جو ہم نے سیکھا ہے شروع سے لے آ کہ لا ریب فیہ ھدی للمتقین. آپ نے یہ نہیں کہ لوگوں کو بتایا کتاب سے جڑو، یہ متقین کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پھر آپ آگے آگے بتاتے چلے جائیں گے کہ کتاب کیا ہے، پھر آپ کو خود راستے کھلتے چلے جائیں گے. جب آپ تبلیغ کرتے ہیں اللہ کی آیات کے ساتھ وہ اثر کرتی ہے. اور یہ دیکھیے یہ بچی یہ وہ کام کر رہی ہے جو ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. اسی طرح سے یہ نور الہدا کی میں شکریہ ادا کروں گی. منیزا جیسے ہمارے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح سے دین کو پھیلا رہے ہیں، ماشاءاللہ تبارک اللہ. منیزا ریئلی گریٹفل. اللہ تعالیٰ تمہیں بہت عافیت ملے، اچھا ساتھی تمہیں عطا کرے جو تمہارے ساتھ مل کے تمہارا یہ کام آگے بڑھائے. تمہاری اس کی بیمار رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تکلیفوں کو دور کرے. اور یہ مجھے بتانا تھا کہ پھر ہم نے پاکستان میں ایک مدرسہ کھولا ہے، یہ نور الہدا کے گروپ سے یہ پوری ہمارے جو آئی ہے مدد، اس سے ہم لوگوں نے وہاں مدرسہ کھولا. آج بھی جن لوگوں نے ماشاءاللہ زکوٰۃ اور صدقات دیے ہیں، پتہ نہیں ڈھیروں لوگوں کے پاس وہ سارے پیسے گئے ہیں، آتھینٹک سورس سے گئے ہیں، ہاتھوں میں گئے ہیں. لوگ دعائیں دے رہے ہیں آپ لوگوں کو، سب لوگوں کو جنہوں نے بھی زکوٰۃ دیا. زکوٰۃ بھی سارا آن ٹائم پہنچ گیا الحمدللہ. کل رات کو میں نے سارا فائنل کر دیا. تانیہ کو بھی کچھ دیا تھا، اس نے بھی اپنا فائنل. فطرانہ سارا چلا گیا. اب پلیز کوئی فطرانہ وغیرہ کوئی اب نہ دے، کیونکہ اب ہم نہیں کر سکتے. آپ مسجدوں میں اپنے اس میں دے دیں، اگر کسی نے دے دیا ہے کہیں پہ بھی تو وہ پھر ہم مسجدوں میں دے دیتے ہیں یہاں پر. اور وہاں پہ کیونکہ مسکین کے ہاتھ میں جانا ضروری تھا تو ہم نے مسکینوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کے ہاتھ میں دیا الحمدللہ. اور یہ اس کو بھی میں نے منیزا کو بھی کچھ کام دے دیے تھے، اور اس نے بھی اپنے گاؤں میں اس طرح سے یہ جو زکوٰۃ کے پیسے پورے گاؤں میں بہت غریب لوگ ہیں تو کتنے لوگوں کو اس طرح سے فائدہ پہنچا ہے. تو آپ لوگوں کی ساری مدد سے جزاکم اللہ خیر. اتنی خوبصورت محفل کہ میں اس کو مس کروں گی. اور انشاءاللہ تعالی ہم فہم القرآن کورس شروع کریں گے. ایوری ون کو ابھی ہے سب اٹینڈ کریں گے. اگر آپ کو اسائنمنٹ نہیں کرنا ہے نہیں کریں، بٹ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے تو صحیح ہے، ہم چلتے ہیں. اور کوئی کیونکہ اب جمعے کا وقت ہے انشاءاللہ، تو آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے. اور میں لک فارورڈ کر رہی ہوں سب سے ملنے کے لیے. تو میک شیور کہ جو ملٹن کینز میں ہے وہ آئے، جو ملٹن کینز کے باہر ہے وہ اگر کوشش کر لے تو کیا ہی بات ہے. اور باقی لوگوں کو میں اس میں زوم پہ ایڈ کر لیں گے. ہم منیزا کو بھی دکھا دیں گے ہمارے جو اس دن عید کا دن ہوگا. ٹھیک ہے، تو جو بھی ملٹن کینز میں رہ رہے ہیں اور اویلیبل ہیں پلیز آئیں. کہاں آپ کیا کر رہی ہیں، کہاں پر؟ یہ میرے گھر میں ہے. میں ایڈریس بھی ڈال دوں گی. ارم کو میں بتا دیا